السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو 14 اگست مبارک، اور ہندوستان والوں کو اپنا جو آزادی کا دن مناتے ہیں ان کو مبارک، پورے عالم اسلام کو آزادی کا دن مبارک۔ اور آج بات کروں گا کہ عاقب جاوید کی بیٹی عقبہ جاوید کی شادی ایک یعنی ماڈرن سٹائل سے ہوئی اور ویسٹرن انداز سے، اور اس کا جو والد تھا اس کا نکاح ایک مسجد میں ہوا تھا، اور تقریب سادہ سی اسلامی تھی۔ اور اسلامی گھر کو کس کی نظر لگی کہ وہ لڑکی انگلش سٹائل میں، انگلش لباس میں جسم پہ ٹیٹو بنوا کر اس نے اب نکاح کر لیا ہے۔ اب تیسری نسل کا وہاں کیا ہوگا؟ اور دوسری بات کہ جشن آزادی کے موقع پر پاکستان میں 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، دونوں فلمیں کیا بزنس کر پائیں گی کہ نہیں؟ دونوں فلمیں تو لگتی نہیں۔ ایک تھی بازاری حسن اور دوسری عشق بدماش۔ اب دونوں فلمز، پہلے تو فلمز نہیں لگتی، اس کے ریویو میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلمز نہیں لگتی، لیکن اگر وہ فلمز لگیں بھی صحیح تو ایک سینما میں لگی ہوئی ہے۔ کیا پاکستانی فلم انڈسٹری کو اس موقع پر کوئی اچھی مووی نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا یہ فلمیں ہمارا تعارف کریں گی، ہماری قوم کا تعارف کریں گی 14 اگست کے موقع پر؟ کہ ایسی فلمیں دیکھنے کو ملے گی؟ کیا پاکستان میں تفریح اتنی ختم ہو چکی ہے، فلم اتنی پیچھے چلی گئی ہے، کوئی اچھی فلم نہیں ہے؟ پہلے تو جب ٹیلی ویژن پہ فلمز دکھائی جاتی تو جو ناظرین کو دکھائی جاتی تھی اس کے لیے بھی خاص طور پر جو اس یعنی آزادی کے حوالے سے ہوتی، کبھی جنت، کبھی کچھ کوئی فلم دکھائی جاتی تو کوشش کی جاتی جس میں کہ قربانی کا جذبہ ہو، حب الوطنی دکھائی جائے، 14 اگست کے حوالے سے کچھ ہو، اس میں پاکستانیت دکھائی جائے، وطن سے محبت دکھائی جائے۔ تو آج کی یہ ہمارے ٹاپک ہیں، آج کی ویڈیو ہماری یہی ہے۔ آپ جس دوست کو یہ سننی ہے، دیکھنی ہے تو اینڈ تک دیکھیں، اور جس کو یہ برداشت نہیں ہوتی سکپ کر کے چلا جائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں عقبہ جاوید یا عقبہ جاوید، لفظ اس میں عقبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو نکاح کی سرمنی ہوئی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے کہ لگتا ہے کسی انگلش سٹار بیٹی کی شادی کی تقریب ہے، جسم پہ ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح غیر مہذب طریقے سے اس تقریب کو ٹرینڈنگ میں لیا جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وائرل ہے۔ لیکن اسی کے اگر والد کی، عاقب جاوید کی بات کی جائے تو مسجد میں، گاؤں کا رہنے والا تھا، جب اس کا نکاح ہوا تو مسجد میں ہوا، اور اس وقت حیرانی پریشانی اور لوگ خوش بھی ہوئے کہ ایک اسلامی طریقے سے نکاح ہوا۔ لیکن آج معاشرے کو کیا ہو گیا کہ اسی کی بیٹی کو کس کی نظر لگی ہے؟ کیا اس کی ماں اس قدر پڑھی لکھی تھی، یا اس کو حالات اور اس کو تعلیم وہاں لے گئی ہے دوسرے ممالک میں بیٹھ کر؟ مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ ماڈرنزم کیا ہے اور لوگوں کو اس طرح کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اسلامی رنگ میں نکاح کی سرمنی ہو، کیونکہ کوئی بھی ہو، لیکن اسلامی طریقے سے اس کو نبھانا چاہیے۔ جس کا باپ مسجد میں جس کا نکاح ہوا، اس کی بیٹی کلب میں سامنے ناچ رہی ہو، یا اس طرح کا لباس پہنا جو دیکھنے کے لائق نہ ہو، خدا کا خوف کیجیے، کچھ تو خیال کیجیے۔ آپ کی پہلی نسل اس طرح کر رہے، دوسری تیسری نسل تو صرف انگریز پیدا ہوگی۔ چلو یہ سوچنے کا مقام ہے، آپ نے سوچنا ہے۔ خدا ہم سب کو ایسے ان سے بچائے اور ہمیں اپنی نسل پہ اور ہمارے اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح جو دوسری خبر ہے وہ ہے ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کی 2 فلمیں، بازاری حسن جس کے اداکاروں کو بھی کوئی نہیں جانتا، دوسری حیدر سلطان نے زندگی بھر کی غلطی کی ہے کہ جب بھی فلم سلیکٹ کی ہے تو غلط فلم سلیکٹ کی ہے۔ 4-5 سال گھر بیٹھے رہتے، پھر ایک فلم آتی اس درجے کی، اور وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھتا بھی کوئی نہیں، صرف حیدر سلطان اور اس کے جنہوں نے فلم بنائی ہوتی ہے وہی جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ سرگودا میں یا لاہور میں یا ملتان میں ایک سینما میں لگتی ہے اور اگلے دن اتر جاتی ہے۔ اس سے تو پرانی فلمیں جو شان کی پڑی ہیں یا سلطان رئیس صاحب کے پنجابی فلمز پڑی ان کو ریلیز کر دیا جائے تو لوگ ان کو بھی دیکھنے زیادہ تھے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی کلپ دیکھا ہے کہ جس میں سلطان رئیس کی فلمز کو دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، آپ دیکھ رہے تھے۔ جب 85-86 کی بنی ہوئی فلم تھی اس کو بھی دیکھ رہے تھے، تو اپنے شان کی فلم کو دیکھتے، لیکن وہ فلمیں تو چلو ہیں، ان سے تو بہتر ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ اللہ حافظ۔